بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے۔ ویلکم ٹو جاف کوکنگ۔ آج کی یہ ریسپی فروٹ کیک کی ہے۔ یہ ایزیلی گھر میں بن جاتا ہے، اور آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو فل واچ کیا تو انشاءاللہ عز و جل آپ یہ فروٹ کیک بنانا سیکھ جائیں گے۔ تو چلے آئیے بازار سے بہتر فروٹ کیک گھر میں بنانا سیکھتے ہیں۔ کیک کو بنانا شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو 2 سٹیپ بتا دوں۔ آپ لوگوں نے ان سٹیپ کو مد نظر رکھا تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا کیک بہت ہی اچھا بنے گا۔ فرسٹ پہ آپ لوگوں نے جو کیک پین ہے اسے اچھی طرح سے گریس کر لینا ہے آئل کی مدد سے، اور اس کے اندر چاہیں تو بٹر پیپر بھی لگا سکتے ہیں۔ اور دوسرا سٹیپ میں آپ لوگوں کو بتا دوں، جو اوون میں کیک بناتے ہیں یہ ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے ہے جو پتیلی یا دیچکی وغیرہ میں بناتے ہیں، ان کے لیے یہ سٹیپ ہے کہ آپ لوگوں اس برتن کو آپ لوگوں نے لو فلیم پر چولہے پر رکھ دینا ہے تاکہ اچھی طرح سے گرم ہو جائے، اور پھر آپ لوگوں نے یہ 2 سٹیپ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کیک بنانا شروع کر دینا ہے۔ یہ دونوں سٹیپ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیے ہیں۔ فرسٹ سٹیپ تو میں آپ لوگوں کو کر کے دکھا رہی ہوں، اس طرح سے آپ لوگوں نے بھی بٹر پیپر لگا لینا ہے جس طرح سے میں نے لگا لیا ہے، اور اسے ایک سائڈ پر رکھ دینا ہے۔ اب اس کیک کو بنانے کے لیے میں نے اتنے مقدار میں مربع لے لیے ہیں، 2 کلر کے مربع گرین اور ریڈ کلر کے لے لیے ہیں۔ آپ لوگوں نے بھی اسے لے کر اگر آپ لوگوں کے پاس موجود ہوں تو اسے لے لیں، اور اس طرح سے اس کے اندر 1 کپ میدا ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے ایک سائڈ پر رکھ دیجیے۔ اور اب جو اس کا مین سٹیپ ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے ایک پیارا سا بول لینا ہے، اس کے اندر چینی ایڈ کرنی ہے، پیسی ہوئی چینی آپ لوگوں نے 1 کپ ایڈ کر دینی ہے۔ چینی ایڈ کرنے کے بعد اس کے اندر 2 چمچ کوکنگ آئل کے ایڈ کریں گے۔ آپ لوگ چاہیں تو اولیو آئل ایڈ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں، آئل اور بٹر کی چوائس ہے، اگر آئل ایڈ کرتے ہیں تو بٹر ایڈ نہیں کیجیے گا، اور اگر بٹر ایڈ کرتے ہیں تو آئل ایڈ نہیں کیجیے گا۔ آئل ایڈ کرنے کے بعد اس کو بیٹر کی مدد سے اچھی طرح سے مکس کر لیں۔ میں کیک بنانے کے لیے بیٹر کا استعمال کر رہی ہوں، اس لیے میں نے شیشے کا بول استعمال کیا ہے، اور آپ لوگ بھی چاہیں تو بیٹر کی مدد سے مکس کریں، اس سے اچھی طرح سے مکس ہو جاتا ہے اور کیک اچھی طرح سے بنتا ہے۔ جب بیٹر کی مدد سے اس مکسچر کو اچھی طرح سے مکس کریں، پھر اس کے اندر 1 عدد انڈا ایڈ کریں، اور پھر انڈا ایڈ کرنے کے بعد بھی اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں۔ یہ چونکہ فروٹ کیک کی ریسپی ہے، اس کے لیے بس 1 عدد انڈا آپ لوگوں نے استعمال کرنا ہے۔ اس کی مدد سے آپ کا جو کیک ہے وہ بہت ہی مزے کا اور سافٹ بنے گا، اس کے لیے آپ لوگوں نے 1 عدد انڈا ہی ایڈ کرنا ہے۔ جب تک میں اچھی طرح سے اسے مکس کر رہی ہوں، اسی دوران اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو جناب چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، یہ آپ لوگوں کی طرف سے میرے لیے ایک انعام ہوتا ہے، اور اگر میرے چینل کو آپ لوگوں نے سبسکرائب کر دیا ہے تو بہت بہت شکریہ۔ اس مکسر کو اچھی طرح سے مکس کریں گے، اور اس میں ایک اور چیز کا اضافہ کرنے لگی ہوں، آپ لوگوں نے اسے ایز اٹ از استعمال کرنا ہے، یعنی اس کے اندر 1/2 کپ دودھ کا ایڈ کر دینا ہے۔ اس کے اندر آپ لوگوں نے جو ٹیٹرا پیک کا دودھ ہوتا ہے وہ ایڈ نہیں کرنا، سمپل جو گائے کا دودھ ہوتا ہے آپ لوگوں نے وہ ایڈ کرنا ہے۔ اب ہمارے فروٹ کیک میں انڈے کی اسمیل نہ آئے، اس کے لیے میں نے اس کے اندر 1 ڈھکن ونیلا ایسن ایڈ کر دیا ہے۔ ونیلا ایسن ایڈ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اسے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے۔ ونیلا ایسن ایڈ کرنے کے بعد بس 2 سے 3 منٹ کے لیے مکس کریں گے، اور پھر اس کے اندر میدا ایڈ کریں گے۔ میدا اس کے اندر 1.5 کپ استعمال ہوگا، یعنی 1.5 کپ اس کے اندر میدا ایڈ کریں گے۔ اس کے بعد 1 چمچ اس کے اندر بیکنگ پاؤڈر ایڈ کر دیں گے۔ بیکنگ پاؤڈر ایڈ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے جو مربے لیے تھے، جو میں نے آپ لوگوں کو دکھائے تھے، اس طرح سے آپ لوگوں نے اس کے اندر ایڈ کر دینے ہیں، اور اچھی طرح سے پھر اسے چمچ کی مدد سے مکس کرنا ہے۔ چونکہ اب یہ مکسر تھک ہو جائے گا ذرا، اس کے لیے ہم بیٹر کا استعمال نہیں کریں گے، بلکہ سمپل اسپیچولا کی مدد سے اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ اب میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتی چلوں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا جو کیک ہے وہ اچھا نہیں بنتا، پھولتا نہیں، یا اس کے ساتھ کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے، اس وجہ سے ہمارا کیک اچھا نہیں بنتا۔ تو میں ان لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ ان کا کیک اس لیے اچھا نہیں بنتا چونکہ وہ جب مکس کرنے کا عمل ہوتا ہے تو وہ اچھی طرح سے مکس نہیں کرتے۔ اس کو مکس اچھا کیا ہوگا تو جو ہمارا کیک ہوگا وہ اچھا بنے گا۔ اب آپ لوگوں نے بھی سیم ایز اٹ از اس کیک کو بنایا، یہی انگریڈینٹس ڈالے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا کیک اچھا بنے گا۔ اس طرح سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے مکس کر لیا ہے۔ جب مکس ہو جائے پھر اس کو بٹر جو ہم نے کیک پین تیار کیا تھا بٹر پیپر لگا کر اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اس سارے مکسچر کو۔ اب میں نے سمپل اس طرح سے کیک پین لے لیا ہے، اس کے اندر سارا مکسچر کو ایڈ کر دینا ہے، آپ لوگوں نے بھی اس طرح سے ایڈ کر دینا ہے، اور اسے 1-2 دفعہ جمپ بھی لگوانا ہے تاکہ یہ سارے سائڈ پہ اچھی طرح سے چلا جائے۔ اب میں نے اس کے اوپر تھوڑے سے مربے مزید ایڈ کیے ہیں، آپ لوگ چاہیں تو کر سکتے ہیں، اس پہ اپنی چوائس ہے، کیونکہ ہم نے اس کے اندر بھی مربے ایڈ کیے ہیں۔ میں نے اس کے اوپر بھی تھوڑے سے گارنش کر لیے ہیں۔ اب میں اس کو سمپل تسلے کے اندر ایڈ کر دوں گی، تسلے کے اندر اس کو رکھوں گی کیک پین کو، اور اس کے اوپر پھر ڈھکن دے دوں گی۔ ڈھکن کے اوپر میں نے کپڑا چڑھا دیا ہے اور اس کے اوپر دے دیا ہے اس طرح سے۔
اب میں آدھے گھنٹے کے بعد آپ لوگوں کو دکھاتی چلوں تو ماشاءاللہ سے آج کی جو ہماری ریسپی ہے فروٹ کیک کی بالکل بن کر کیک تیار ہے۔ اب اس کے اوپر سے سمپل جو بٹر پیپر ہے اس کو بھی اتار لیں گے۔ آپ لوگوں نے فروٹ کیک کے اوپر بٹر پیپر لگایا ہوگا تو اس طرح سے وہ ایزیلی اتر جائے گا اور ہمارا کیک جو ہے اچھا بن جائے گا۔ کیک کو جو کٹ کرنے کا سٹیپ ہوتا ہے اسے آپ لوگ مس مت کیا کریں۔ تو ماشاءاللہ سے آج کی جو ہماری ریسپی ہے فروٹ کیک کی بن کر تیار ہے۔ آپ لوگوں نے اسے ضرور ٹرائی کرنا ہے اور ایز اٹ از تیار کریں گے تو انشاءاللہ سے اچھا بنے گا۔ یہ بچے اور بوڑھے کھانا بہت پسند کرتے ہیں، آپ لوگوں نے ان کے لیے خاص طور پر ضرور ٹرائی کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں کو آج کی اس ریسپی سے کچھ آپ لوگوں نے اچھا سیکھا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔